لیکن مسائل ہم آج کل کے بچوں کے دیکھتے ہیں اور پیرنٹس کے بھی چیلنجز، تو تقریباً ہمیں اب آج کل گلوبل ولیج میں لگتا ہے کہ سب جگہ آلموسٹ ایک سے ہی ہو گئی ہے۔ آج کل کے دور میں ایک چیز جو کہ بہت ڈفرینٹ ہے جب ہم بڑے ہو رہے تھے، وہ ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی. اور یہ ساتھ ساتھ بالکل چلتے ہیں کہ ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ گئی. مگر جو کہ اب یہ نیا دور ہے، اس کے اندر کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ویسلز ہیں انفارمیشن، اور ہمارے بچے جو ہیں are being bombarded with information constantly. ہم اپنے بچوں کی پرورش اس ماڈل پہ اب نہیں کر سکتے جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھائی سینچریز تھرو ہوئی ہے تربیت، کہ بھائی والدین کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، کیا ہوتا ہے، انفارمیشن کس طرح بچوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، ایٹ واٹ ایج کیا کرنا ہوتا ہے. ایک پرو ایکٹیو اپروچ لینا پڑتا ہے کہ بھائی اچھا ہمیں اپنے بچوں کو جو انٹرنیٹ پہ باتیں ہو رہی ہیں یا ان کی اسکول میں ان کی عمر کے بچے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پہلے سے پریپیئر کرنا چاہیے. ناظرین، سید محمد علی جعفری صاحب کے ساتھ گفتگو کا پہلا حصہ آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا. اب اسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں محمد علی جعفری صاحب کی طرف. جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ پیرنٹس کو پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا آج کل کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے، کہ چیزوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا پڑے گا کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، بٹ یو ہیو ٹو لائک ان کے لیے راستہ ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ کچھ جگہ پہ آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا، فزیکل ایکٹیویٹیز میں اور کریٹیوٹی میں اور اسپورٹس مین اسپرٹ جہاں سے سیکھیں، جہاں سے اچھی ویلیوز سیکھیں. ایک چیز ہوتی ہے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر یہ سب چیزیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں، مگر آپ ان کے اندر اچھی ویلیوز بھی انڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن جب تھوڑے بڑے بچے ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر آپ کا کمیونیکیشن لیول اور ان سے کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشنز کو کیسے اچھا اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے اور ان پہ ٹرسٹ کیسے آپ اپنا بلٹ اپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ان کو جو گائیڈ کریں وہ آپ کی بات سنیں اور آپ کی گائیڈنس لیں بھی. جی ضرور. تو دیکھیں، کمیونیکیشن اور ٹرسٹ جو ہے نا، دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کو لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں، اور آپ وہ لوز کر سکتے ہیں ود ان کپل آف منٹس. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا یہ ایڈوائس ہے والدین کے لیے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ پہلے دن سے اوپن کمیونیکیشن رکھیے، اور پہلے دن سے ٹرسٹ جو ہے وہ انکلکیٹ کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ. اور کس طرح کہ جناب اوپن کمیونیکیشن اس طرح کہ وہ زمانے اب چلے گئے جب ماں باپ کا ایک روب ہوتا تھا اور ایک ڈر ہوتا تھا بچوں کے دلوں میں کہ بھائی ہم نے ماں باپ کے سامنے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، یا یہ چیز نہیں پوچھ سکتے، یا وہ نہیں کر سکتے. اس طرح میں نے عرض کیا پہلے کہ اب انفارمیشن جو ہے وہ اس طرح تیزی سے آ رہی ہے اور ہر قسم کی آ رہی ہے کہ اگر آپ نے وہ کمیونیکیشن اپنے بچے کے ساتھ نہیں رکھی تو وہ انفارمیشن آپ کے بچے کو کہیں اور سے ملے گی، اور شاید غلط ملے گی، موسٹ پروبیبلی بلکہ غلط ملے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ شروع سے پہلے دن سے اپنے بچے کے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح پیش آئیے کہ ٹھیک ہے، آپ کا جو کہ والدین کا کی جگہ ہے وہ ظاہر باتیں نہیں جائے، مگر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ وہ تمیز کے دائرے کے اندر یہ رکھیے کہ بھائی جو تم لوگوں کو مجھ سے پوچھنا ہے، مجھ سے بات کرنی ہے، اس کے لیے مجھ سے پوچھو. نہ تمہیں ڈانٹ پڑے گی، نہ مار پڑے گی، نہ کرٹیسائز ہو گے، نہ جج کیے جاؤ گے. کیونکہ ماں باپ بھی کبھی کبھی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ بچے نے کوئی ایسا سوال پوچھا تھا کہ ارے یہ کس قسم کا بے شرم سوال پوچھ لیا، یا یہ کیا بدتمیزی کا سوال پوچھ لیا. تو اگر آپ اس وقت اپنے بچے کو ڈانٹ بھی نہیں رہے یا مار بھی نہیں رہے،
آپ اس کو جج کر رہے ہیں, اس کے اندر کانسیپٹ آف شیم لا رہے ہیں کہ بھائی اس ٹائپ کی چیز پوچھنا بھی جو ہے وہ غلط ہے. حالانکہ اگر بچے آپ سے نہیں پوچھیں گے یہ سوال, جو کہ سب سے ٹرسٹڈ اینٹی ہونے چاہیے بچے کے دماغ میں, تو پھر وہ جا کے کسی اور سے پوچھیں گے, کیونکہ سوال تو یہ ہر انسان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں مختلف قسم کے, مگر یہ کہ ان سوالوں کو آپ مینیج کس طرح کریں وہ اصلی چیز ہوتی ہے. تو یہ کہ والدین کو جو کہ جب یہ اوپن کمیونیکیشن رکھیں گے اپنے بچوں کے ساتھ, تو پھر یہ کہ وہ بچے ان سے سوال بھی پوچھیں گے, والدین اس کا جواب دیں, ان سے پیار سے پیش آئیں, ان کو صحیح بات بتائیں, تاکہ بچے جو ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ ہاں یار یہ ہمارے والدین جو ہیں ہم ان سے ہر چیز ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم کوئی غلط, ابھی ظاہر بات ہے بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط سٹیپ اٹھانے والے ہیں, مگر اگر بچوں کے ساتھ آپ کی ایسی اوپن کمیونیکیشن ہوگی تو بچے آپ سے آ کے پوچھیں گے, آپ بھی دیکھ سکیں گے کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کے دماغ میں کیا سوال پیدا ہو رہا ہے, کیا چیز آ رہی ہے, بجائے اس کی کہ سڈنلی آپ کو ایک شوق ملے کہ یار ہمارا بچہ یہ کر بیٹھا ہے, وہ کر بیٹھا ہے, یا یہ کر دیا وداؤٹ اینی انڈیکیشن, کیونکہ بچے نے اور آپ کی ایسی کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے جس میں آپ کو پتا ہو کہ بھئی ہمارا بچہ سوچ بھی کیا رہا ہے. بالکل تو صحیح. جی, تو اوپن کمیونیکیشن بہت مسٹ ہے. اور یہ کہ میں نے کہا کہ اس میں کئی سال لگتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا ہے, 10 سال کا ہو گیا, 15 سال کا ہو گیا تو اب امپاسبل ہے اوپن کمیونیکیشن. نہیں, آپ ابھی بھی اوپن کمیونیکیشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ, آپ کسی ایج میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جتنا آپ دیر سے کریں گے اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا, اتنے زیادہ کام کی اس کو ضرورت ہوگی اس ریلیشن شپ کو, مگر یہ نہیں ہے کہ امپاسبل ہوگا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور وہ ایک وقت لگے گا. آپ یہ مت سمجھیے کہ بھئی ہاں میں نے آج اپنے بچے سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھئی تم اس سے کسی چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہو یا بات کر سکتی ہو, اور جناب ایک دم سے سڈنلی آپ کا بچہ جو ہے وہ کمپلیٹلی اوپن کمیونیکیشن کرے گا. نہیں, آپ اپنی اس سے طور طریقوں سے یہ دکھائیے اور کنوے کیجیے کہ واقعی میں آپ جو ہے آر اوپن ٹو کمیونیکیشن آف آل کائنڈس. یعنی کہ بار بار ریٹریٹ کیجیے یہ بات اپنے, جب وہ بچے کوئی آپ سے آ کے بات کریں تو آپ ان سے اسی طرح پیش آئیے, بہت ہی پیار محبت سے, اور ان کو صحیح بات بتائیے, ان کو ایز این اڈلٹ ٹریٹ کیجیے, ان کا مذاق مت اڑائیے. کیونکہ آپ اگر آپ مذاق میں بھی یا پیار میں بھی آپ اس طرح کریں گے, وہ اچھا تمہارا اچھا, تو یہ وہ چھوٹے بچے جو ہیں شاید اس وقت ہنس جائیں یا شاید وہ بھی انجوائے کریں آپ کا جوک یا کچھ, مگر ان کے دل میں یہ بات بھی بیٹھے گی کہ بھائی اچھا میں سیریسلی یہاں پر میں کوئی چیز سوال کو کرنے آیا ہوں, آئی ایم ناٹ بینگ ٹیکن سیریسلی. تو یہ کہ پھر وہ سیریس اپنے سوالوں کے جواب کہیں اور ڈھونڈیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اب جو کہ آگے وقت ہے, آپ کو اپنے بچوں کا بہترین دوست ہونا ہے. دوست اس سینس میں کہ آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیجیے, آپ ان کی پرابلمس کو, ان کے کنسرنس کو, ان کو کوشچنس کو غور سے اور سیریسلی سنیں, ان کو سیریسلی رسپونڈ کریں, اور ان کے ساتھ ایک ایسا وہ رکھیے جہاں پر آپ ان کو وہ عزت دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم آپ ایک اینٹی ہیں, آپ ایک انسان ہیں جس کو کس کے رائٹس ہیں, جس کے تھاٹس ہیں, اور وہ شوڈ بی ٹیکن سیریسلی. یہ نہیں کہ جس طرح مجھے یاد ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا پاکستان میں, تو کچھ میرے والدین کے دوست وغیرہ وہ ان کے ساتھ یہ اکثر یہ ہوتا تھا اس طرح, ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہم لوگ بلکہ سوچ کے تھوڑا ہنستے بھی ہیں کہ کوئی سوال ان کے بچے کرتے تھے تو وہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ ابھی تم بچے ہو, ابھی تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا, یا ابھی تم چھوٹے ہو, ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, بجائے کوئی جواب دیے. تو ان کا یہ تھوڑی مطلب ہوتا تھا کہ وہ بچے جو تھے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چھوڑ دیتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے یار جب بڑے ہوں گے تو خود ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. نہیں, وہ بچے جو تھے وہ پھر جا کے دوسرے بچوں سے پوچھتے تھے, دوسرے لوگوں سے پوچھتے تھے, دوسری جگہ سے وہ انفارمیشن گین کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ لاٹ ٹائمز اگر وہ خاص طور پہ دوسرے بچوں سے بھی پوچھ رہے ہیں تو دوسرے بچے جو ان کے دل میں آئے گا وہ ان کو بتائیں گے, بے شک وہ صحیح ہے غلط ہے جس طرح بھی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کمیونیکیشن بہت زیادہ کی ہے. ہاں, یہ کریکٹ اچھا مطلب دوسری انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنا بچوں کو
رائٹ جی ٹائم پر when they are asking you, تو ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کے سوالات کی اور ان کے جو مسائل ہیں ان کی بھی ایک رسپیکٹ کرنا، کہ ان کو سمجھنا کہ یہ ایکچولی بچہ جو ہے بات کر رہا ہے تو اس کا میں اسی طرح جواب دوں کہ جس طرح کے ریکوائرڈ ہے. بالکل بالکل. اگر آپ ان بچوں کو وہ عزت دیں گے اور وہ دیں گے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہاری یہ بات غور سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور تمہیں صحیح اس کا جواب دے رہے ہیں. تو جس طرح میں جب چھوٹا تھا تو میں نے ایک دفعہ ایک سلوگن پڑھا جس سے میں نے بڑا آئیڈینٹیفائی کیا ایز اے چائلڈ، اور وہ سلوگن تھا کڈز آر پیپل ٹو. کہ بچے جو ہیں وہ بھی لوگ ہوتے ہیں. بالکل یہ نہیں کہ بھائی آپ بچوں کی بات کو درگزر کر دیں اور کہیں کہ نہیں بھائی یار یہ ڈونٹ ٹیک دس سیریسلی، یا اس کو کوئی اس کو ٹال دیں یا وہ کر دیں کہ بھائی یہ تو بچہ ہے، یا اس کو کوئی سیریس کانورسیشن میں داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تو بچہ اس کو کیا سمجھ میں آئے گا. وہ زمانے چلے گئے ہیں. وہ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ انفارمیشن جو ہے، وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ میں اب دیکھتا ہوں 5 سال کے، 6 سال کے، 8 10 سال کے جتنے ٹین ایجرز، ان بچوں کو اس عمر میں ہم سے زیادہ پتہ ہے جو ہمیں اس عمر میں پتہ تھا. کیا بلکہ ہمارے والدین سے بھی زیادہ پتہ ہے ان کو اس عمر میں جب وہ ہمارے والدین ینگ اڈلٹس تھے. بالکل صحیح بات. کیونکہ ٹیکنالوجی، انفارمیشن، ایجوکیشن، ہر چیز چینج ہوئی ہے، آگے بڑھی ہے. تو ان بچوں کے پاس بے تحاشا پہلے سے انفارمیشن اور انٹیلیجنس موجود ہے. تو اور دوسری چیز یہ کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. اور یہی چیز ٹرانسفارم کرتی ہے ٹرسٹ کے اندر، کہ بھائی آپ کے بچے آپ کو کیوں ٹرسٹ کریں، یا آپ کو آپ کی بات کیوں وہ کہیں کہ ہاں یار یہ ہمیں یہ صحیح بات. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس آپ دن کے اندر 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے ان کو، آدھا گھنٹہ دیں. آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، 15 منٹ دیں. میں نہیں مان سکتا کہ کوئی پیرنٹ جو ہے اس کے پاس 15 منٹ بھی نہیں ہے دن میں کہ وہ اپنے ہر بچے کے ساتھ 15 منٹ گزارے اور کہے کہ یہ 15 منٹ تمہارے 15 منٹ ہیں، اور اس سے کانورسیشن کرے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں اچھا بھائی تمہارے پاس 15 منٹ ہے ایگزیکٹلی، جو باتیں مجھ سے کرنی ہے کرو. نہیں، آپ ایک نارمل کانورسیشن کیجیے، پوچھیے اپنے بچوں سے ان نان تھریٹننگ، نان ججمنٹ انوائرمنٹ کے اندر کہ بھائی اچھا تمہارا آج کیسا دن گزرا، تم نے کیا کیا، اچھا تمہارا بیسٹ فرینڈ کون ہے، اچھا تمہیں کیا پسند ہے کرنا، کیا کھیل، کیا کرتے ہو، اچھا وہ اس کا کیا ہوا. اور جینوئنلی آپ وہ کانورسیشن کیجیے، تاکہ 2 دن بعد کوئی بچے کے آپ کے ایونٹ ہوا ہو پہلے جو بچے نے آپ سے ڈسکس کیا ہو، آپ اس سے فالو اپ کر سکتے ہیں. اچھا یار تم نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہوا تھا، اس کا کیا بنا، کچھ آگے بات چلی، کچھ یہ ہوا، تاکہ بچہ بھی کہے. یہ طریقہ ہے کہ بچہ کہے گا کہ یار یہ میرے پیرنٹس واز ریئلی لسننگ، کہ واقعی میں میری بات کو سن رہے تھے. یہ نہیں کہ مجھے ٹالنے کے لیے اچھا دن گزرا، اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ جا کے ہوم ورک کر لو. اور یہ وہ نہیں. میرے بارے میں کنسرن بھی ہیں کہ وہ مطلب اس پہ جی فالو اپ رکھ رہے ہیں، اور ان کو مطلب میری فکر بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. بالکل بالکل. اور آپ یہ کہ آپ کے دوستوں کے ایک جینوئن انٹرسٹ ہے آپ کی زندگی میں. تو یہ نہیں کہ پھر یہ کہ بچے جو ہے وہ آ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باتیں کہ اچھا بھائی میں نے یہ اچیو کیا ہے، یا میں نے یہ کیا ہے، یا میں نے وہ کیا. وہ دیکھیں گے بھائی میرے پیرنٹس. اور صرف یہ کہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر وہ یہ نہیں کہ آپ کے بچے صرف آپ کے آپ سے آ کے آپ کی اپنی اچیومنٹ شیئر کریں، بلکہ اچیومنٹ سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ بچے آ کے آپ کے ساتھ اپنے فیلئرز ڈسکس کریں. کیونکہ اچیومنٹ جب وہ کریں گے تو ان کو دنیا شاباشی دے گی، مگر بالکل فیلئر جو ہے اس کے لیے وہ جب آپ کے پاس آئیں تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری نان ججمنٹ. آپ کو ان کو سکھانا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹرن دوز فیلئرز انٹو ونس. کہ ایون اف یو آر ناٹ ٹرننگ، یو کانٹ ٹرن ایوری فیلئر انٹو اے ون، مگر یو شوڈ نو کہ بھائی آپ اس فیلئر کے ساتھ ڈیل کس طرح کریں. بچے کو آپ یہ سکھائیں کہ اچھا بھائی یہ آپ کی زندگی میں ہوا. اچھا سب سے پہلے تو آپ ان کو سہارا دیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، دیکھو اس طرح ہوتا ہے، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. پھر باتوں میں ان سے کہیں کہ اچھا تم بتاؤ
اینالائز کرو تمہارے حساب میں کیوں ہوا ایسے, یا اس کی کیا وجہ تھی, کیا نہیں تھی. آپ کو حیرت ہوگی بہت دفعہ بچے جو ہے وہ خود ان کو احساس ہوگا کہ یار اچھا ہم نے یہ کیا یا ہم نے وہ کیا یا کچھ, تو وہ ایک سیلف انالیسس جب وہ کریں گے, سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ وہ سیلف انالیسس کریں, کیونکہ پھر وہ یہ سوچیں گے اپنی اگلی جو بھی ان کی چیز ہوگی جس کے اندر وہ حصہ لے رہے ہیں کہ یار اچھا پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا, بجائے اس کے کہ آپ ان کو بتائیں گے اچھا یہ کرو تو تم وہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں, آپ ان کو ایک سیلف انالیسس کرنے دیں پہلے. ہو گئے ایسے اوقات ہوں گے جہاں وہ سیلف انالیسس بھی صحیح نہیں ہوگی, پھر آپ ان کو ایک جینٹلی گائیڈ کیجئے کہ دیکھو میرے حساب میں شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یا وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اگین in a very gentle and friendly manner. کینڈیڈ ڈسکشن کی طور پر, بجائے اس کے امپوزنگ ایک پیرنٹ ہے اپنی اس کے اوپر سب وہ کر رہا ہے. تو ہاں, دس از لائک ویری امپورٹنٹ کہ کینڈیڈ ڈسکشن جس میں اس کو ریفلیکشن کی اور ریفلیکسیوٹی کی اپرچونٹی ماں باپ بچے کو پرووائڈ کریں. بالکل, اگر آپ یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا کہ میں باپ ہوں یا میں ماں ہوں اس لیے مجھے زیادہ پتا ہے اور مجھے زیادہ تم سے پتا ہے, تو وہ اب زیادہ دیر وہ اتھارٹی نہیں چلنے والی. یا تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرے گا کہ بھائی یہ تو ایک نو ایٹ آل ہے, ان کو میری اسپیسیفک سچویشن ابھی پوری پتہ بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ مجھے ایڈوائس دے رہے ہیں, ججمنٹس پاس کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ کہ اچھی کمیونیکیشن کا راز ہی یہ ہے کہ آپ ایک سب سے پہلے تو ایک اچھے لسنر بنیں, کہ آپ پہلے سمجھیں تو صحیح کہ دوسرا انسان کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کی پرسیپشن کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. نہیں, let them say the words. بے شک آپ کو پتا بھی ہو کہ آپ کا بچہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے, let them say the words, let them be heard. تو based on that آپ جناب ایک فرینڈلی ڈسکشن کیجئے, ان کو ایڈوائس دیجئے. تو اس سے جو ہے کیا, اس سے کمیونیکیشن کھلے گی آپ کی بچے کے ساتھ, اس سے آپ کا ٹرسٹ بانڈ ایک بننا شروع ہو کہ ہاں یار یہ I can turn to my parents in a non judgmental environment, کہ بھائی ان سے ایڈوائس لینا, ان سے یہ پوچھنا کہ ہاں بھائی میں اب اس معاملے کے بارے میں کیا جائے, کس طرح کیا جائے, بجائے اس کے کہ مجھے ڈانٹا جائے گا یا دھتکارا جائے گا یا مارا جائے گا کہ تم نے سوچا کیوں اس طرح, یا تمہارے دوست ایسے کون سے ہیں, یا یہ کیا ہے وہ کیا ہے, تم کس کے ساتھ, اچھا تم گھر سے نہیں نکلو گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب آج کل کے دور میں نہیں چلیں گی اور ڈیٹریمنٹل ہیں. ویسے بھی کسی بھی دور میں میرے حساب میں یہ کسی بھی دور میں یہ ایک ڈیٹریمنٹل چیز تھی جس سے بیچارے بہت سے بچے گزرے ہیں. مگر یہ کہ دوسری چیز یہ کہ ٹرسٹ کے اندر آپ اپنے بچوں سے بچپنے سے جب وہ بالکل بیبیز ہوں اور آپ سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں, جھوٹ مت بولیں. اور جھوٹ سے میرا مراد ہے کہ بہت سے والدین جو ہیں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں, جس میں پاکستان, انڈیا, سارا سب جگہ, وہ ان کا یہ ہوتا ہے اچھا ہاں بچوں کو ٹالنے کے لیے, اچھا ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے, اچھا ٹھیک ہے کل کر لوں گا, اچھا ٹھیک ہے پرسوں کر لیں گے. اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ بچہ بھول جائے گا, یا بچے سے جھوٹ بول دیں گے, اچھا نہیں وہ تو اس طرح تھا تو اس لیے نہیں ہوگا, اس طرح تھا اس طرح نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بچہ جو ہے وہ کیونکہ بچہ ہے وہ بے وقوف ہے اور اس کو نہیں پتا. یہ بات بالکل غلط ہے. بچوں کو اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کب جھوٹ بول رہے ہیں, کب سچ ہو رہے ہیں, کب سنسیئر ہو رہے ہیں, کب انسنسیئر ہو رہے ہیں. یہ اللہ میاں نے چھوٹی یہ عمر سے وہ سب چیزیں فیل کرتے ہیں اور ان چیزوں کو بالکل انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, ان بالکل کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل بہت چھوٹی عمر سے, کہ وہ شاید دکھائیں نہیں آپ کو کہ ان کو پتا ہے, کہ آپ سمجھیں کہ نہیں بھائی یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے, بہت بولا ہے, بولی ہے, مگر آپ یقین کیجئے ان کو پتا ہوتا ہے. تو وہ ٹرسٹ آپ بچپن سے قائم کیجئے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ نے وعدہ کیا ہے, جیسے کہ میں کم سے کم اپنی بیٹی کے ساتھ میں نے بچپن سے یہ ایک چیز رکھی ہے, جب میں اسے کہتا ہوں کہ یہ کام ہم یہ کریں گے یا یہ نہیں کریں گے, تو پھر آئی اسٹک ٹو اٹ. کہ جب نہیں بھی, اگر میں نہ بھی کہوں تو پھر آئی ڈو مائی بیسٹ کہ میں پھر وہ اس بات پہ قائم رہوں, تاکہ اس کو بھی ایک تو یہ کہ احساس ہو کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ وہ یہ کام کریں گے, یا میرے والد نے مجھ سے کہا ہے وہ یہ کام کریں گے, تو ٹھیک ہے مجھے پتا ہے وہ ضرور کریں گے. اگر میں کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بیٹا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں یہ کروں گا, مگر اس کی یہ وجوہات ہوئی ہیں اس لیے میں نہیں کر سکا. یا تو یہ پھر میں اس کو وجہ دے کے بتاتا ہوں کہ بھائی ہم یا تو یہ اس دن کر لیں گے یا کسی اور دن, یا اگر ہو ہی نہیں سکتا وہ, تو میں
اس سے اپالوجائز کرتا ہوں, کہتا ہوں I'm sorry کہ یہ اس طرح ہوا, مگر اب ہم یہ چیز یہ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی یہ وجہ ہے. آپ کی یہ نہیں کہ ہر بات آپ کا بچہ جو ہے وہ ہنستے ہنستے کہے گا اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے, نہیں یہ تو لاجیکلی, وہ بچوں کی بھی فرسٹریشنز ہوتی ہیں, اس طرح آپ کی فرسٹریشن ہوتی ہیں. آپ کئی دفعہ کوئی چیز چاہتے ہیں کہ ہو جائے, اس کی بے شک ایک لاجیکل ریزن ہو کہ وہ نہیں ہوتی, آپ کو بھی فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے, کیوں نہیں ہوا یہ, یو نو میرے ساتھ اس طرح کیوں صحیح بات ہے, ہوتا سب ہے. بڑے بھی بہت تو فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ نہیں کام جی ہوتا ہے. بالکل جی, تو اسی طرح بچوں کی بھی فرسٹریشن ہوتی ہے, تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ اچھا یہ بچہ مجھ سے بدتمیزی پہ اتر آیا ہے, وہ آپ بچے کو تمیز سے سمجھائیے, دیکھو بھائی یہ وجہ ہے, اور پھر اس کو تھوڑا ٹائم دیجئے اس کو وہ چیز پروسیس کرنے کا. اس کا مطلب پروسیس کرنے کا ٹائم کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ بچہ جو ہے اگر اپسیٹ بھی ہے وہ ہے تو اس کو تھوڑا وقت دیجئے کہ سیٹل ڈاؤن ہونے کا وہ اس کو, پروسیس, بالکل ہاں کہ وہ پروسیس کر رہے. وہ یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا, جیسے آپ نے کہہ دیا تو بچہ جو ہے وہ جی ابا بالکل جی اماں, کہ اب اس کا بالکل موڈ وہ ٹھیک ہو اس کو جائے گا کوئی ایموشنز بالکل, اور نہیں وہ ہے, کچھ نہیں ہے. بالکل تو یہ جو ہے ٹرسٹ کے اندر یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ سچ بولیں, ان کے ساتھ سچے رہیں. اور ہر کیونکہ طرح کے اگر آپ ان سے ایموشنز, آپ جیسے اپنی بھی نیگیٹو ایموشنز آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہوں وہ لینا سیکھیں, بچوں کے بھی نیگیٹو ایموشنز کو بھی ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی بے خود سے پیرنٹس میں بالکل ہونی چاہیے, کہ اگر وہ بالکل کسی چیز پہ ناراض ہے یا اس کو دکھ پہنچائے تو وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ مومنٹ کہ اس وقت اس کو اس وجہ سے یہ اس کا یہ ریئیکشن ہے, تو اس کو ہم لوگ مطلب پراپرلی ہینڈل کرنے کی اور اس کو ٹائم دیں اس چیز کے اندر. بالکل اور میرے بالکل خیال سے جو آپ نے ایک بہت اہم بات کی ہے وہ سچ بولنے کی, کہ بچوں کے سامنے واقعی اگر آپ جھوٹ بولیں تو اس میں بھی یہ میرے خیال سے بہت اہم ضروری ہوتا ہے, کہ اہم چیز ہے کہ بچہ جب جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے تو وہ آپ سے بہت چیزیں ہائڈ کرتا ہے. وہ بچے آپ کو میمک کرتے ہیں, جب آپ ان سے جھوٹ بولتے ہیں تو دے آلسو لرن ٹو ٹیل لائز. تو جب آپ ان سے بالکل سچ بولیں گے, بے شک وہ بٹر ہو, اس کے بعض کانسیکوینسز گھر میں خراب ماحول کے بھی نکل رہے ہوتے ہیں یا سب چیزوں کے, لیکن سچ اگر آپ ان کو سکھا دیں گے تو پھر بہت ساری چیزوں سے آپ ان کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پروبیبلی وہ آپ سے شیئر کریں گے. بالکل بالکل نہیں, اور یہ کہ جب ان کو کوئی مسئلے مسائل یا خدا نہ خاصہ کوئی مصیبتیں آئیں گی تو وہ آپ کے ساتھ سچ شیئر بھی کریں گے کہ بھائی یہ ہوا ہے یا یہ اس طرح ہوا ہے یا یہ ہو رہا ہے ہماری زندگی میں, تاکہ آپ ان کو بیٹر سپورٹ کر سکیں. تو سچ جو ہے وہ بہت نیسیسری ہے یہ ٹرسٹ اور کمیونیکیشن کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ.